الحمدللہ والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، سیرت کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، اور اس سیرت کے آخری پڑاؤ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت دنیا کے سب سے افضل انسان کی سیرت ہے، اس لیے اس سیرت سے ہمارا تعلق بننا چاہیے، اس طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم جانکاری لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم کتابوں کا اسٹڈی کریں۔ ہم نے پچھلے سبق میں فتح مکہ سے پہلے کے حالات جانے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح قریش مکہ کے ساتھ 10 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ پھر ہم نے غزوہ خیبر کے بارے میں جانا، جس میں خیبر کے بنو نذیر کو مزہ چکھایا گیا، اور اس موقع پر زینب نام کی ایک عورت نے کھانے میں زہر دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اس کو بھی جانا۔ پھر ہم نے غزوہ ذات الرقا کا ذکر کیا تھا، جو بنو غطفان کے بدوؤں کے خلاف ہوا تھا، جو 6000 کی تعداد میں فوج لے کر کے جنگ خندق میں مشرکین مکہ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدو نے تلوار سونت لی تھی اور کہا تھا کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اب بتاؤ مجھ سے تجھے کون بچائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا واسطہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد ہم نے عمرۃ القضاء کے بارے میں جانا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی صلح کرتے ہیں، تو اس موقع سے آپ کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آتے ہیں اور عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ باتیں پچھلے کلاس میں ہوئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسلام قبول کرنے کا قصہ جانیں گے۔ اس کے بعد ہم غزوہ فتح مکہ کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد غزوہ تبوک، غزوہ حنین وغیرہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ 3 مکہ کے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو سچائی کی تلاش کے راستے میں کیا چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کو ہم جانتے ہیں۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ وہی عمر بن عاص ہیں جب مسلمان حبشہ گئے تھے تو حبشہ کے دربار میں قریش کی طرف سے ایلچی بن کر کے گئے تھے تاکہ حبشہ کے مہاجرین مسلمانوں کو لوٹا کر کے لائیں، لیکن حبشہ کے بادشاہ نے اجازت نہیں دیا۔ برکیف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصل میں اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت اور مکہ کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، یہ سوچتے ہیں کہ اب تو مسلمان آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پلان بنایا کہ نجاشی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہیں پر پناہ لے لیں گے، کیونکہ نجاشی سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ چنانچہ نجاشی کے لیے تحفہ وغیرہ اکٹھا کیا اور نجاشی کے دربار میں پہنچا۔ وہاں
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے پہنچے ہوئے تھے حبشہ کے بادشاہ کے پاس. اور اس حوالے سے ہم جان چکے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد دوسرے بادشاہوں کو خطاب کیا تھا. تو عمر بن عاص نے نجاشی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر بن امیہ ضمری یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. جب سنا اسحمہ نے، نجاشی نے، تو اس سے پہلے وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا. سخت غصہ ہوا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنے ناک پر ہی زور سے مارا تاکہ بتائے کہ تم نے کتنی سخت بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہمارے پاس لیٹر لے کر کے آیا ہے اور تم بولتے ہو کہ اس کو تمہارے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسی پہ بس نہیں کیا نجاشی نے، بلکہ عمر بن عاص قریش کے لیڈر کو باضابطہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. چنانچہ نجاشی کی بات سمجھ میں آئی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے مدینہ جانے کے لیے نکلے. کون؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے. راستے ہی میں تھے تو خالد بن ولید سے ملاقات ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کفر کی حالت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کفر کا ساتھ دیا تھا اور جس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، ویسے ہی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ کون تھے؟ یہ کعبہ کی کنجی انہی کے پاس تھی، اور آج تک الحمدللہ سعودی حکومت نے بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان ہی میں کنجی رکھی ہوئی ہے. تو عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ یہ تینوں کے تینوں نکل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خالد بن ولید کے لیے کیا سبب بنا تھا اسلام قبول کرنے کا؟ اصل میں سب سے پہلے ہوا یہ کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے ولید بن ولید، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ ایسا عقل مند انسان اب تک اسلام سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل کس لیے دیا ہے کہ انسان سوچے سمجھے اور اسلام قبول کرے. ان کے بھائی سے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کا ذکر کیا. تو خالد بن ولید کے بھائی نے، ولید بن ولید نے خالد بن ولید کو خط لکھا مکہ میں اور ان کو دعوت دی اسلام کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ خالد بن ولید جیسا عقلمند آدمی اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی. جب خط ملا تو ان کا ذہن بننے لگا. دوسری بات یہ تھی کہ خود خالد بن ولید نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ کسی تنگ اور بیاب و گیاہ زمین میں تھے اور اچانک سرسبز و شاداب اور ہری بھری جگہ پر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر ان کو یہ بتائی کہ تم کفر کی تنگی سے نکل کر کے اسلام کی کشادگی کی طرف آ جاؤ گے. بہرکیف یہ چیز سبب بنتی ہے خالد بن ولید کے اسلام لانے کے لیے. اور اسی طریقے سے عثمان بن طلحہ کا بھی ذہن بن گیا تھا اور تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی عمر بن عاص سے، عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید، یہ تینوں کے تینوں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کرتے ہیں. مدینہ میں ایک طرح سے خوشی کی لہر پھیل جاتی ہے ان تینوں کے اسلام قبول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قریش کے لیڈر قسم کے لوگ تھے. اب ہم چلتے ہیں غزوہ موتا کی طرف. غزوہ موتا کے بارے میں ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خط لکھا تو ان میں سے ایک خط تھا بصرہ کے بادشاہ کے نام.
جس خط کو حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لیکن قیصر روم کی طرف سے بلقا کے حاکم شرحبیل بن عمر غسانی نے کیا کیا؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ ایلچی کو قتل کرنا آج بھی جرم ہے، اس وقت بھی جرم تھا، اور ہر قوم میں جرم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں روم کو مزہ چکھانے کے لیے موتا کی طرف ایک فوج بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور اس کا امیر بنایا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تاکید کی تھی کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیڈر جعفر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مسلمان آپس کے اتفاق سے جس کو چاہیں اپنا لیڈر بنا لیں۔ مسلمانوں کی فوج نکلتی ہے مدینہ سے، یہاں تک کہ شام پہنچ جاتی ہے۔ ادھر ہرقل نے جب اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان حملہ آور ہو رہے ہیں تو ہرقل نے 1,00,000 رومیوں کا لشکر اکٹھا کر لیا۔ ادھر کتنے تھے؟ صرف 3000 مسلمان کی تعداد تھی، اور ادھر 1,00,000 کا لشکر جرار تھا۔ لیکن مسلمان کبھی بھی دشمنوں کی تعداد اور اپنی کمی کی وجہ سے جنگ ہارتے نہیں، بلکہ مسلمان ایمان کی بنیاد پر جنگ جیتتے ہیں۔ چنانچہ موتا کی جگہ پر مسلمان پہنچے۔ جب لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا تھامتے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر، کمانڈر بن جاتے ہیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا کو تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو اپنے بازوؤں کے ساتھ جھنڈا کو سینے سے چمٹا لیا، یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ابدلہ اللہ بجناحین یطیر بہما فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت جعفر طیار کو 2 پر دیا ہے۔ طیار یعنی اڑنے والا، جس سے وہ جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جعفر الطیار بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا، یہاں تک کہ رات تک حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اگلے دن مسلمانوں نے اتفاق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر بنا لیا۔ اور آپ کے علم کے لیے کہ حضرت خالد بن ولید ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام قبول کیے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ پہلی مرتبہ جنگ موتا میں شریک ہو رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کمانڈر بنتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالاکی، بہادری پہلے سے مشہور تھی اور ان کا ویژن بھی مشہور تھا۔ انہوں نے ہی جنگ احد میں مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ہو کر کے کیا کیا؟ لشکر کی ترتیب بالکل بدل دی۔
آگے والوں کو پیچھے کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، دائیں والوں کو بائیں کر دیا، بائیں والوں کو دائیں کر دیا۔ یہ دیکھ کر کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر دشمن ڈر گئے۔ کس بنیاد پر؟ دشمن نے سمجھ لیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سے جنگ کر رہے تھے، بلکہ شاید مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہے جو ان لوگوں کی مدد کرے گی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے جھنڈے بھی بدلے ہوئے تھے، ان کا کمانڈر بھی بدلا ہوا تھا، تو اس بنیاد پر دشمن کے دل میں ایک طرح سے رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور وہ ہمت ہار کر میدان چھوڑنے پر مجبور۔ اس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جبریل امین نے سارا قصہ سنایا کہ کیسے مسلمانوں کے 3 کمانڈر لگاتار شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ کن کو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام 1,00,000 کی تعداد سے مقابلہ کرتے ہیں، اور صرف کتنے ہیں؟ 3,000 کی تعداد میں ہیں، لیکن 1,00,000 کی تعداد کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ صرف مسلمانوں میں تقریباً 12 آدمی شہید ہوئے، اور دشمن کے بہت سارے لوگ جہنم رسید ہوئے۔ اس جنگ کو مسلمانوں نے الحمدللہ جیت لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی شہادت کی خبر ملی، ان میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، تو خاص طور پر آپ کو بہت افسوس بھی ہوا، اور آپ نے فرمایا تھا اپنے رشتہ کے لوگوں سے اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر رکھا ہے۔ اس جنگ کو غزوہ موتا کہتے ہیں، غزوہ کا نام، اور ہم نے جان لیا ہے کہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ رہے ہوں، اور غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہوں۔ لیکن غزوہ موتا کو غزوہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی تیاری میں شروع سے لاسٹ تک رہے ہیں، یہاں تک کہ اخیر وقت تک آپ پر وحی آتی رہی، اور آپ ہر چیز کی خبر بتاتے رہے، جس کی وجہ سے اس جنگ موتا کا نام غزوہ موتا پڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جنگ میں، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسلام وغیرہ سے 3 اہم سبق یاد رکھیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی کی کھوج ایک انسان کو کرنی چاہیے، اور کسی بھی انسان کے حوالے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید عقل مند انسان ہیں، لیکن بہت بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ عمر بن عاص سے مکہ کے لیڈر ہیں، بہت بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ابو سفیان کو دیکھیے، فتح مکہ کے سال اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کے بارے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ کفر کا لیڈر ہو، مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کرتا ہو۔ اب دیکھیں نا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحمہ سے، نجاشی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ایلچی ہے مسلمانوں کا، اس کو ہمارے حوالے کر دیجیے، اس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی دشمنی رکھتے تھے مسلمانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ تو کسی بھی انسان کے بارے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور حق کی تلاش کی ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا جو سبق ملتا ہے کہ جنگ موتا کی جیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف جسمانی طاقت کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح عقل اور اسٹریٹجی بہت بڑی نعمت ہے، کہ مشکل جگہ صحیح عقل اور اسٹریٹجی سے آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسا کہ خالد بن ولید کی اسٹریٹجی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔
ایک آخری سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دکھ کی گھڑی میں آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا بناؤ اور ان کے گھر کھانا پہنچاؤ، کیونکہ ان کے گھر میں لوگ مشغول ہیں اس سے تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں وفات ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کے ہاں کھانا بھیجنا چاہیے۔ اب آئیے ہم اپنی معلومات کی جانچ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ سوال نمبر 1، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے پاس جانے کا پلان کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان بہت زیادہ جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے، اب وہ اس بات سے ڈر رہے تھے، اس لیے وہ چلے گئے وہاں پناہ لینے کے لیے اور کافی تحفہ تحائف لے کر گئے۔ جی جی، بہت اچھا جواب، صحیح ہے۔ نجاشی نے عمر بن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں، یہ تعبیر ذرا غلط ہو گئی ہے، نجاشی نے غصے میں اپنے ناک پر تماچا کیوں مارا؟ کیونکہ نجاشی جو ہے پہلے سے اسلام قبول کر چکا تھا اور وہ اس بات سے خفا تھا کہ وہ جو ہے عمر بن عاص وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ آدمی عمر بن امیہ دمری کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ایلچی تھے، تو بالکل کسی ایلچی کو کسی دشمن کے حوالے کیا جائے بالکل غلط ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی نے خط میں کیا پیغام بھیجا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عقلمند آدمی اتنی دنوں تک اسلام سے دور رہ سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، وہی آپ نے ان کو جی۔ حضرت خالد بن ولید نے خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمائی؟ کفر کی تنگی سے اسلام کی خوشحالی میں آ گئے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ غزوہ موتا کس ہجری میں پیش آیا اور اس کا سبب کیا تھا؟ یہ سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا اور اس کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں شہید کیا جانا تھا، کیونکہ بصرہ کے گورنر نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایلچی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، شہید کر دیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر موتا کے لیے کن 3 صحابہ کو ترتیب وار امیر مقرر کیا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ہاں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جعفر الطیار کیوں کہا جاتا ہے؟ طیار کے معنی ہوتے ہیں اڑنے والا، اور ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے اپنے بازوؤں سے تلوار کو تھام لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کٹے ہوئے جو 2 ہاتھ تھے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ 2 پر عطا فرمائے گا جنت میں، اور فرشتوں کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے رہیں گے، اسی لیے ان کو جعفر الطیار کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے رومیوں کے دل میں ڈر پیدا کرنے کے لیے کیا جنگی چال چلی تھی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو سپہ سالار جو فوج آگے تھی اس کو پیچھے کر دیا، پیچھے والے کو آگے کر دیا، دائیں والے کو بائیں میں کر دیا، بائیں والے کو دائیں میں کر دیا، جھنڈا بھی بدل دیا، مسلمانوں کے کمانڈر بھی بدل گئے تھے، جس کی وجہ سے دشمن نے سمجھا کہ بڑی تعداد میں فوج ان کے پاس آ چکی ہے، اور وہ 1 لاکھ کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمت ہار گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس موقع سے دیا تھا؟ جنگ موتا کے موقع سے، جنگ موتا کے موقع سے۔ غزوہ موتا میں دشمنوں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، آگے والوں کی اور دشمن کی 1 لاکھ 1 لاکھ تھی، اور اس میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کے حوالے سے کیا ہدایت دی تھی؟ جی، کھانا بھیجو، کیونکہ
اور گھر والے مشغول ہیں موت کی خبر کی وجہ سے۔ اب ہم چلتے ہیں فتح مکہ کی طرف۔ فتح مکہ، حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش کے بیچ سندھی ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ بند رہے گی۔ یہ بھی اتفاق ہوا تھا کہ اس سمجھوتا میں 2 فریق میں سے کوئی دوسرے بھی ہم میں سے کسی کے حلیف بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے سہیوگی۔ چنانچہ ہوا کیا کہ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کے سہیوگی بن گئے اور قبیلہ بنو بکر قریش کے حلیف یعنی سہیوگی بن گئے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ دونوں قبیلوں کے بیچ زمانے جاہلیت سے جنگ چلی آ رہی تھی، تو یہ بہتر موقع تھا کہ دونوں مضبوط ملک کے حلیف بن جائیں۔ پھر ہوا کیا، ایک دن بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور بنو بکر کون تھے؟ قریش کے سہیوگی تھے، قریش کے حلیف تھے، اور خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ قریش نے بھی بنو بکر کی چپکے سے مدد کی، ہتھیاروں اور آدمیوں کے ذریعہ۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا ایگریمنٹ کیا تھا قریش نے، اور ادھر حلیف کی مدد کیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے خیانت کیا، دھوکہ دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سناتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور ہمارے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنا تو بہت افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بہت بڑی غداری ہے۔ جب 10 سال کے یہ صلح ہوئی تھی تو ایگریمنٹ نہیں توڑنا چاہیے تھا، اور ان کو یقین دلایا کہ دیکھو تمہاری پوری مدد کی جائے گی۔ ادھر قریش کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا اور پھر اپنے حلیف کا ساتھ دیا ہے، ان کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ قریش کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو قریش کا لیڈر ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، بلکہ قریش نے باضابطہ ابو سفیان کو بھیجا۔ اور ابو سفیان ہی کیوں آیا؟ کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے ابو سفیان نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا، بہت زمانے سے بیٹی کو نہیں دیکھا ہے، آؤ بھگت ہوگی، بیٹی ہمیں ہمارا خیال کرے گی اور کہاں اٹھائے گی، کہاں بیٹھائے گی۔ لیکن جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو ہٹا دیتے ہیں، لپیٹ دیتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں۔ ابو سفیان نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ ایمان والی بیٹی دو ٹوک لفظوں میں جواب دیتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے بعد تجھے شر لاحق ہو گیا ہے، وہاں سے نکل گیا۔ یہاں پر ذرا سوچنے والی بات ہے، بیٹی ہے، باپ کی محبت ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے آگے ہے، اور ادھر جنگ کے حالات چل رہے ہیں، اس لیے سختی کے ساتھ معاملہ کیا اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ ہے ایمان۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ جو صلح ہوئی تھی اس کو دوبارہ پختہ کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات نہیں کی۔
تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سخت اسلوب میں جواب دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ ابو سفیان جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ، کسی سے کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو سفیان اب مایوس ہو کر کے جیسے آیا تھا ویسے ہی مکہ لوٹ جاتا ہے. مکہ کے لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اور گھبراہٹ پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ صلح کیا تھا اور ایگریمنٹ توڑ دیا ہے. اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری شروع کر دی کہ مکہ والوں نے ایگریمنٹ توڑا، ہمارے حلیف کے 20 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو اب ان کو ہم مزہ چکھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف تیاری شروع کر دی، لیکن معاملے کو سیکریٹ رکھا تھا، راز میں رکھا تھا. اسی بیچ کیا ہوا، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور ایک عورت کے حوالے کیا کہ یہ لیٹر لو اور قریش کو پہنچا دو مکہ میں، اور اس کے اوپر کچھ پیسے رکھے تھے. کیوں یہ لیٹر لکھا؟ اس لیے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے لوگ مکہ میں تھے. ان کے دل میں آیا کہ اگر میں یہ احسان کر دوں گا تو ہماری فیملی کے لوگوں کا وہ خیال کریں گے. لیکن ایک طرح سے یہ خیانت ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو راز میں رکھا تھا اور انہوں نے خط لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجا، حاطب بن ابی بلتعہ کے عمل سے آگاہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام وغیرہ ان کے پیچھے لگائے گئے. عورت کو راستے میں پکڑ لیا، پوچھا کہ تمہارے پاس خط ہے تو دو. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. صحابہ نے کہا یا تو خط نکالو ورنہ ننگا کر دیں گے. عورت نے ڈر کر خط نکالا. صحابہ خط لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی نہیں ہوئے، پرسکون ہو کر کے سنجیدگی کے ساتھ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے حاطب؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں بدلہ نہیں ہوں، ایمان میں کمی نہیں آئی ہے، لیکن مکہ میں میرے پریوار کے لوگ تھے اور قریش میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے پریوار کی حفاظت کرتا، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی احسان کر دوں کہ اس کے بدلے میری فیملی کی حفاظت کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا دیکھتے ہیں، مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن مار دوں. اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، منافق ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے بارے میں کہا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی، اس لیے اس طرح کی بات مت کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سنجیدگی کے ساتھ، حالانکہ کتنا بڑا جرم سمجھا جائے گا یہ کہ حکومت کے خلاف غداری کی بات آ رہی ہے، لیکن ان کے پاس بھی بہانہ تھا، عذر تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور تاکید کی کہ اس طرح کا عمل آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پلان کر چکے تھے، 10,000 کی تعداد میں صحابہ کرام کو تیار کر لیا تھا. چنانچہ 10 رمضان سن 8 ہجری میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلتے ہیں۔ جحفہ پہنچتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ اب تک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ نہیں آ پائے تھے، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، اپنے بال بچوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدید جگہ پر پہنچے تو ابو سفیان جو مکہ کے لیڈر ہیں، ابھی گئے تھے صلح کے معاملے کو پختہ کرنے کے لیے، ڈر کے مارے معافی مانگنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو گئی ابو سفیان سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خچر پر ان کو سوار کر لیا اور آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہے ابو سفیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے بات کی اور کہا کہ ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں؟ برکیف اسی وقت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ انصار اور مہاجرین کے بیچ مسجد حرام میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیت اللہ کے آس پاس 360 مورتیاں تھیں، ان ساری مورتیوں کو گرا دیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے انہیں گراتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل تو جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ کعبہ کے کلید بردار تھے، کعبہ کی کنجی انہیں کے ہاتھ میں تھی اور یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان سے دروازہ کھلوایا، ان میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر باہر پھینک دیا، جو تصویریں تھیں انہیں بھی مٹوا دیا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے چاروں طرف گھوم گھوم کر اللہ اکبر اور توحید کے نعرے بلند کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حصے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے ہوئے بھرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ 21 سال کی لگاتار زیادتیاں تھیں قریش کی۔ جی ہاں، یہ وہی قریش تھے جن کی زیادتیوں کے قصے مکہ میں 13 سال تک سنتے آئے ہیں اور پھر مدینہ میں بھی 8 سال تک سنتے آئے ہیں۔ یہ ساری جنگیں جو تھیں قریش نے ہی برپا کی تھیں۔ مکہ کی دھرتی گواہی دے رہی تھی ان کے ظلم و ستم کی، جنہوں نے اپنے محسن کا جینا دو بھر کیا تھا، صحابہ کرام کو ہر طرح سے ستایا تھا، کتنے پیٹھوں کو چھیدا تھا، تپایا تھا، داغا تھا۔ یہ وہی قریش تھے جنہوں نے مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا تھا، اپنے ہمدرد کے قتل کے در پہ ہوئے تھے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا، مدینہ میں آ کر پناہ لیا تھا، لیکن مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا تھا اور ہر سال جنگوں پہ آمادہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جب کہ قریش کو
اپنے قبضہ میں کر چکے ہیں۔ خطاب کرتے ہیں قریش سے، اور کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، انسانیت کی تاریخ میں ایسی معافی کی مثال نہیں ملتی۔ 21 سال کے مجرم، دنیا کا سارا قانون یہی کہتا تھا کہ ایسے مجرموں کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ پر فتح پاتے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابو سفیان کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی پناہ میں ہے۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی، عورتوں سے بھی بیعت لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسی دن مسلمان بنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان دی، جو اعلان تھا اسلام کے غلبہ کا، اسلام کی طاقت کا، اسلام کی شوقت کا، اسلام کی قوت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن تک قیام کیا۔ اس دوران جاہلیت کی گندگی سے مکہ کو پاک کیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا، پورے مکہ میں اعلان کرایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ رہنے دے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ فتح مکہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں فتح مکہ سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اسلام دلوں کو جیتنے کے لیے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اسی لیے فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال میں حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہیں تو 2 سال کے اندر بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی وہ ہمارا دشمن نہیں تھا، وہ ہمارا دوست تھا، وہ ہمارا خیرخواہ تھا، وہ ہماری بھلائی کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا، دین کو سمجھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا اور اسلام کے ہو گئے۔ آئیے اب ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ حدیبیہ کی صلح کی خلاف ورزی کس واقعے سے ہوئی تھی؟ کیونکہ قریش کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خداعہ پر حملہ کر دیا تھا۔ جی، تو قریش نے بنو بکر کی بھی مدد کی تھی، اس لیے ایگریمنٹ کو توڑنا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کارروائی کی۔ جب ابو سفیان صلح کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیوں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں۔ اس سے قطعاً یہ میسج نہیں نکلتا ہے کہ ایک غیر مسلم اگر ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور ابھی جنگ کے حالات چل رہے ہیں، اس لیے ایمان کی مانگ تھی کہ سختی کا معاملہ کیا جائے، ورنہ اگر عام حالات ہیں تو غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ مسلم نہ ہوں اور تمہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہوں تو ان کی بات مت مانو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر نے انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگی؟ انہوں نے جی، قریش کو خط لکھا تھا، تو یہ ایک طرح سے بہت بڑی غلطی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کو کس بنیاد پر معاف کر دیا؟ کیونکہ وہ بدری صحابی تھے، بدری صحابی تھے، اور یہاں پر ان کے پاس عذر تھا، اگرچہ غلطی تھی لیکن انہوں نے اپنے حساب سے سوچ لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے معاف کر دیا، دل میں کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے کس تاریخ کو اور کتنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے؟ 10,000 فوج کے ساتھ 10 رمضان جی 8 ہجری۔ جی، بہت اچھا۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو معاف کرتے ہوئے آپ نے کون سا جملہ کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے کس صحابی کو سعادت نصیب ہوئی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جی، بہت اچھا، بارک اللہ فیکم۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔